أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. معزز حاضرین، آج کے اس پروگرام میں جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے پوسٹر کے ذریعے کہ ہمارے جو معزز مہمان شیخ عبدالغفار صاحب سلفی بنارسی حفظہ اللہ ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے. ساتھ ہی میں دو اور تقریریں مختصر ہونی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر تقریری سلسلے کو شروع کروں. ہمارے بیچ میں ایک متعلم اور ایک مدرس کی تقریر ہونی ہے. ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت جن حالات سے ہم اور آپ دوچار ہیں، ایسے حالات میں ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین اسلام کو ہر طریقے سے سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے. آج کے اس دور میں ہر گھر میں ایک چھوٹے مدرسے کی ضرورت ہے. مدارس کے اوپر اور مدارس کے ہو رہے سروے یہ ہمیں اور آپ کو متنبہ اور آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم اور آپ اپنی تاریخ اور اپنے اسلاف کی تاریخ اور اسلامی تاریخ کو بچانے اور اس کی حفاظت کے لیے ہم کمر کس لیں. ہر گھر میں دینی تعلیم کا ماحول پیدا کریں، ہر گھر میں دینی تعلیم کے لیے راستہ ہموار کریں، اور ساتھ ہی ساتھ محلے کی مساجد میں صبح و شام بچوں کے دینی تعلیم کے انتظام کا ماحول بنائیں تاکہ آنے والی جو نئی نسل ہے اس کو ہم شریعت، اسلامی شریعت، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی جو واضح تعلیمات ہیں ان کو ہم بلا روک ٹوک آسانی کے ساتھ ہم ان کی رہنمائی کر سکیں اور انہیں آراستہ و پیراستہ کر سکیں. اس لیے آج کے اس موجودہ دور میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گاؤں کی مساجد کو صرف نماز تک محدود نہ رکھیں، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ اس میں بچوں کی تعلیم و تربیت، مذاکرہ، دعاؤں کا جو ہے مسابقہ، اور اس طریقے سے خواتین کے لیے بھی انتظام. یہ الحمدللہ آپ لوگوں کی بہت خوش نصیبی ہے. شاہپور مغلانی کی اس مسجد میں الحمدللہ نوجوانوں نے، یہاں کے ذمہ داران نے اور یہاں کے بزرگوں نے آپسی رائے اور مشورے کے ساتھ یہ ماحول پیدا کیا کہ ہماری خواتین بھی ہمارے ساتھ دینی اجتماعات میں، جمعہ کے خطبے میں اور اسی طریقے سے رمضان میں تراویح کی نماز میں اور اس طریقے سے موقع بموقع وہ حاضر رہتی ہیں. اور الحمدللہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اس طرح کے پروگراموں سے مکمل فائدہ اٹھا رہی ہیں. اسی طریقے سے مساجد کو ہر وقت تعلیم و تربیت سے جوڑنا یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ ہم تمام ذمہ داران اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے گاؤں کی مساجد میں اس ماحول کو پیدا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ایک ننھے خطیب متعلم جامعہ عربیہ دارالتعلیم مبارک پور، آپ کا تعلق ہے عظمت گڑھ سے. عظمت گڑھ ایک تاریخی جگہ رہی ہے، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. عظمت گڑھ کی عظمت کو انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح کے نونہالان تیار ہوں گے تو وہاں کی عظمت برقرار رہے گی اور عظمت کتاب و سنت انشاءاللہ دن دونی رات چوگونی ترقی کرے گی. میری مراد ہے عزیزم حافظ عبدالواحد سلمہ سے آپ تشریف لائیں اور چند منٹ اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. محترم سامعین اکرام، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی لاچار اور مجبور نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے کئی انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا. درود و سلام ہو اس کے بھیجے ہوئے انبیاء اکرام پر، خاص کر اس کے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم سامعین اکرام، آج میں جس موضوع کو، جس ٹاپک کو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ ہے تو نے اپنی عظمت کو فراموش کر دیا. ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت پیش کی ہے اس میں عورتوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنے اور بازاروں میں سیر و تفریح کرنے سے منع کیا گیا ہے. مگر اس کے باوجود آج عورتوں سے شرم و حیا کا جنازہ اٹھ گیا ہے. بے حیائی، بدکاری کی کوئی حد نہ رہی، زناکاری، مکاری، عیاری عام ہوتی چلی گئی، گانے باجے عام ہوتے چلے گئے، جس کی وجہ سے ہر جگہ، ہر شہر، ہر قصبہ میں عیاشی کے اڈے قائم ہونے لگے. مگر افسوس تت افسوس، اب ان مہلک بیماریوں میں ہماری مسلم خواتین بھی جم کر حصہ لینے لگی. انہوں نے اپنے دین و اسلام کے تمام احکامات کو ٹھکرا کر یورپ کی تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیا. ایسے کپڑے استعمال کرنے لگی جس سے جسم کا تمام نشیب و فراز نمایاں ہے. اے بنت حوا، اپنی تاریخ الٹ کر تو دیکھ. دنیا میں تجھے جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، زندگی کی بھیک تجھ کو نہیں دی جا رہی تھی، تیرا وجود باعث ذلت و رسوائی تھا، دنیا میں تیرا کوئی مقام نہیں تھا، دنیا تجھے ذلت بھری نظروں سے دیکھتی تھی، تجھے زندہ درغور کر دیا جاتا تھا. مگر اسلام نے تم کو عظمت و تقدس سے سرفراز کیا. تیرے پیدا ہونے کی خبر سن کر تیرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، ادھر تو پیدا ہوتی ادھر تیرے لیے گڈھا تیار کیا جاتا. ابھی تو دنیا کی ایک بہار بھی نہ دیکھ پاتی کہ تجھ کو گڈھے میں ڈال کر سینکڑوں من مٹی اوپر سے ڈال دی جاتی اور تجھ کو دفن کر دیا جاتا. ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. ایک مہتاب نبوت طلوع ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا دعا کا سر نمودار ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت پوری ہوئی، محبوب کبریا کی آمد ہوئی، یعنی سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تمہیں جینے کا حق دلوایا اور فرمایا جس کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے فرشتے اس پر سلام بھیجتے ہیں. یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے ساتھ ہمدردی و غم گساری کا معاملہ. اے بنت اسلام، تو اپنے مقام و مرتبہ کو تو دیکھ.
تو حسن کا پیکر ہے، تو تہذیب و تمدن میں انقلاب برپا کر سکتی ہے، تو رحمت ہے، تو اپنے وجود ہستی کو مٹا سکتی ہے، مگر اپنی عزت و آبرو، اپنی عصمت و عفت پر بدنما داغ نہیں لگا سکتی۔ تو گھر کی زینت ہے، تیرے لیے بازاروں میں گھومنا زیبا نہیں، تو تصویر ہے فاطمہ زہرا کی، تیری سیرت مثل ام کلثوم ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تم نے اسلامی تہذیب و تمدن کو اپنایا تھا، صوم و صلاۃ کی پابند ہو گئی تھی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی تھی، تیرے اخلاق و کردار درست تھے، تیرے اعمال و افعال اچھے تھے، اور جب تو خدیجۃ الکبریٰ ماں بن گئی تھی تو تیری گود سے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، شہداء و صالحین پیدا ہوئے، محدثین و مفکرین پیدا ہوئے، یہاں تک کہ انبیاء بھی تیری گود سے پیدا ہوئے۔ مگر افسوس اے بنت حوا، جب تیرے اعمال خراب ہو گئے، تم نے یورپ کی تہذیب و تمدن کو برپا انقلاب کر، تم نے یورپ کی تہذیب و تمدن کو اپنا لیا، صوم و صلاۃ کو تم نے پس پشت ڈال دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تم نے فراموش کر دیا، اسلامی احکام تجھ کو برے معلوم ہونے لگے۔ افسوس اے بنت حوا، تیری گود سے فرعون و حامان صفت لوگ پیدا ہوئے، دین کے دشمن پیدا ہوئے، باطل کی حمایت کرنے والے رئیس اعظم پیدا ہوئے، بے نمازی پیدا ہوئے، قبروں کے پجاری پیدا ہوئے، تعزیہ بنانے والے پیدا ہوئے۔ اے بنت حوا، سوچو تو صحیح، اگر تم نے اپنے اعمال کو ٹھیک نہ کیا تو قیامت میں رب کو کیا جواب دو گی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام مومنات سے کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچی کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مگر آج تم نے نظر سے نظر ملانے کو فیشن بنا لیا، آنکھ سے آنکھ لڑانا تمہارے ترقی میں داخل ہو گیا۔ ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلم عورتوں کو اس بات کا حکم دے دیجئے کہ اپنی چادر سر پر لٹکا لیا کریں، مگر آج تم نے دوپٹے کو ہار کا درجہ دے کر اپنی عصمت و عفت کو داغدار کر لیا، پورے معاشرے کو تہو بالا کر دیا، آج تیرا برقع برقع نہ رہا۔ اے بنت اسلام، تمہارے اوپر شوہر کی اطاعت ضرور قرار دی گئی، مگر آج تم نے اس کا سباب کر دیا اور تجھے حکم دیا گیا تو شکر گزار بندی بن جا، مگر تو ناشکری ہو گئی۔ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں پایا، تو عورتوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تکشرن اللعن و تکفرن العشیر، تم لوگ لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ میرے بھائیوں، آج کی لڑکیاں اقتدار کے راستے پر جا رہی ہیں۔ آج لڑکیاں اقتدار کے راستے پر کیوں جا رہی ہیں؟ اس میں سب سے بڑی کمی ہمارے والدین کی ہے، انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اچھے سے نہیں کی، انہوں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں سکھلایا، انہوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں اور کالج میں پڑھوایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی لڑکیاں اقتدار کے راستے پر جا رہی ہیں۔ آج ہماری ماؤں اور بہنوں کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، آج مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، غیر مسلم سنگٹھن سازش کر رہے ہیں کہ مسلم لڑکیوں کو پھنسایا جائے اور ان سے غیر مسلم بچے پیدا کرائے جائے۔ میرے بھائیوں، ہر مہینے سینکڑوں مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کورٹ میرج کر رہی ہیں۔ ایک ریکارڈ کے مطابق صرف پونے کے اندر ہر مہینے 15 سے 20 لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں۔ آج کی مسلم سوسائٹی کا حال اتنا برا ہے، نہ ماں کو دین کا علم ہے، نہ باپ کو دین کا علم ہے، اپنے بچوں کو دین کا علم کیا سکھلائیں گے؟ آج ہماری ماں اور بہنوں نے شرم و حیا کے دامن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج مسلم لڑکیاں بے پردگی کے تمام حدود کو پار کر رہی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ آج ضرورت ہے معاشرے کی اصلاح کی، آج ضرورت ہے صلاح الدین ایوبی کی، آج ضرورت ہے نور الدین زنگی کی، آج ضرورت ہے محمد بن قاسم کی، آج ضرورت ہے ٹیپو سلطان کی، آج ضرورت ہے شوکت علی گوہر کی، آج ضرورت ہے محمد علی جوہر
جوہر کی، مگر سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پیدا ہوں گے؟ تو سنو، اگر تم نے اپنے اعمال و افعال کو درست کر لیا، اپنے اخلاق و کردار کو درست کر لیا، صوم و صلاۃ کی پابند ہو گئی، تو آج بھی تیری گود سے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، آج بھی تیری گود سے ٹیپو سلطان پیدا ہوگا، آج بھی تیری گود سے محمد بن قاسم پیدا ہوگا۔ گویا ہر طرح سے دین کے داعی پیدا ہوں گے، توحید کا ڈنکا بجانے والے پیدا ہوں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہو جاؤ، تبھی جا کر تم کو کامیابی و کامرانی نصیب ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں اور بہنوں کو ان تمام برائیوں سے بچنے اور امہات المؤمنین کی سیرت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ وحسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موصوف کو مزید زیور علم سے آراستہ و پیراستہ کرے، آمین۔ معزز حاضرین، موجودہ معاشرے میں خواتین کی جو صورتحال ہے اسی پر آپ روشنی ڈال رہے تھے۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری جو تربیتی ترتیب ہے اس تربیتی ترتیب میں دینی اور اسلامی عقائد، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور توحید، یہ ساری جو اہم اور بنیادی چیزیں ہیں یہ ترتیب میں پیچھے ہیں، اور ان کے آگے دوسری چیزیں ہیں جن کو سکھانا یا جنہیں بتانا یا جنہیں اپنے آنے والی نسلوں کو جن سے روشناس کرانا، ہم اسی کو ترجیح دیتے ہیں، اور ان چیزوں کو بنیادی جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو ہم ثانوی درجہ دیتے ہیں۔ ایسے میں ظاہر بات ہے ہمارے سماج کا جو نقشہ ہے، ہمارے سماج کی جو صورتحال ہے وہ بیان سے باہر ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جب تک ہماری یہ ترتیب جو ہے بدلے گی نہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے انہیں توحید سکھائیں، سب سے پہلے عقیدہ سکھائیں، سب سے پہلے نماز اور جو دعائیں ہیں بنیادی ان دعاؤں کو سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں، اور ان تعلیمات کے ساتھ ساتھ حالات کی جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کا بھی پورا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم حالات کے تقاضوں سے غافل رہیں، تعلیم کے میدان میں ہم آگے تو بڑھ جائیں لیکن حالات جس کے متقاضی ہیں ہم اس کو پورا نہ کر سکیں۔ یہ بھی اس پہلو پر بھی بہت سنجیدگی سے ذمہ داران مدارس کو، ذمہ داران اسکول کو، اور جو لوگ بھی تعلیمی نظام چلا رہے ہیں ان کو بار بار اس پر بیٹھنے اور بار بار اپنے نصاب تعلیم پر غور کرنے اور حالات کے جو تقاضے ہیں ان تقاضے کے مطابق تعلیمی ترتیب کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ذمہ داران بھی ہمارے بیچ میں موجود ہیں، اس لیے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ آج ہمارے جو گاؤں میں مکاتب ہیں جو قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں، آج ان مکاتب میں نئی روح پھونکنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر بات ہے اس نئی روح پھونکنے کے لیے، نئی جان ڈالنے کے لیے، نیا عہد ڈالنے کے لیے، نیا جوش اور ولولہ ڈالنے کے لیے نئے نصاب تعلیم کی، حالات کے متقاضی نصاب کی، اور حالات کیا چاہ رہا ہے ایسے نصاب تعلیم کی جس میں دین کے ساتھ ساتھ ایمانیات کے ساتھ ساتھ عقائد کے ساتھ ساتھ ہمارا بچہ انگلش میں کسی ڈاکٹر کو اسلام کی تعلیم دے سکے، ہمارا بچہ ہندی میں کسی اپنے غیر مسلم بھائی سے دین کی بات کر سکے۔ ہندی میں آج بہت سارے لوگ ہندی اخبار نہیں پڑھنا جانتے، اپنے غیر مسلم بھائی سے دو چار لفظ ہندی میں بات نہیں کر سکتے۔ ظاہر بات ہے ہمارے سماج میں، ہمارے آس پاس میں ایک بہت بڑا طبقہ ہندی داں طبقہ ہے۔ ظاہر بات ہے اس کو اسلام کی تعلیمات سے ہمیں آراستہ کرنا ہے، نبی علیہ السلام کے اخلاق کو بتانا ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو بتانا ہے۔ ظاہر بات ہے بہت گاڑھی اردو میں اگر ہم اس کے سامنے بات کرتے ہیں تو ہم اپنا پیغام، اپنا مافظ ضمیر صحیح معنوں میں ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہندی
ہندی بھی ہندوستان میں رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہندوستان میں اپنے برادران وطن کو اسلام سکھانے کے لیے ہندی ضروری ہے، اس لیے ہندی میں کتابچے، ہندی میں پمفلیٹ، ہندی میں دینی کتابچے ان کو شائع کرنا، ہندی میں قرآن کریم کو تقسیم کرنا، اپنے دوستوں احباب کو، ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، ماسٹروں کو اور اس طرح کے جو لوگ ہمارے سماج میں ہیں، سوشل نیٹ ورک میں ہیں، ان سے ہمارا رابطہ انشاءاللہ مضبوط ہوگا اور اسلام کی حقانیت ان تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ اس لیے یہ سب کام ہے، سب کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں کام کرے۔